اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا عنوان ہے 26 جنوری پر جشن، موجودہ صورتحال اور کمزور ہوتی ہوئی جمہوریت۔ ہمارا ملک 72ویں یوم جمہوریہ کے جشن کی ہمارا ملک 72ویں یوم جمہوریہ کے جشن کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ 26 جنوری وہ تاریخی دن ہے جب ملک میں اعلیٰ دماغوں کے ذریعے تیار کردہ وہ سیکولر آئین اور دستور نافذ ہوا جس نے بھارت کی جمہوریت کو دنیا کے نقشے میں ایک ممتاز مقام پر لا کھڑا کیا۔ اس تاریخی دن کی آمد پر پوری کشادہ ظرفی کے ساتھ مذہب و ملت کا لحاظ کیے بغیر ہمیں سب سے پہلے آزادی وطن کی جد و جہد میں حصہ لینے والے ان سورماؤں اور مجاہدین کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، جن کی بے مثال قربانیوں کی بدولت ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوا اور انگریزوں کو شکست اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ بلا شبہ بھارت کا آئین اور دستور ان سیکولر دفعات پر مشتمل ہے جن پر عمل کرنے کی صورت میں ملک کے ہر باشندے کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع ملے گا اور کسی کو دوسرے درجے کا شہری بن کر اپنے ہی ملک میں زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ کاش کہ آئین ہند کی قسمیں کھا کر اقتدار کی کرسی تک پہنچنے والے حکمرانوں نے دستور کا پاس و لحاظ بھی رکھا ہوتا تو آج ملک تاریخ کے اس نازک دور سے نہ گزر رہا ہوتا۔ قومی یادگار اور تہوار کے طور پر 26 جنوری کا جشن منانے والے ایک مرتبہ اس پہلو پر ضرور غور فرمائیں کہ کیا ہم اسی بھارت میں رہ رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہو، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک قوم کی طرح باہمی الفت و محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں، جس میں ہر باشندہ دستور کی روشنی میں اپنے بنیادی حقوق حاصل کرتے ہوئے مذہبی شعائر پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، تو یہ دن گزری ہوئی کامیابیوں پر جشن منانے سے زیادہ حکومت کے حالیہ خلاف دستور اقدامات اور عوام مخالف فیصلوں کے خلاف اسی مضبوط قومی اتحاد کے ساتھ میدان عمل میں آنے کا ہے جس نے ماضی میں انگریزوں کی مضبوط طاقت ہلا کر رکھ دی تھی۔
یوم جمہوریہ کے تاریخی موقع پر محبان وطن کو ملک کی سالمیت، یکجہتی، تاریخی ورثہ اور شناخت کے تحفظ کے حوالے سے سب سے زیادہ فکر مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ ملک کی قدیم روایات، کلچر اور تہذیب کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جبکہ حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ چراتے ہوئے بے دریغ جمہوری قدروں کو پامال کرنے پر آمادہ دکھائی دے رہی ہے، تو عوام کی ذمہ داری قومی ورثہ کی حفاظت کے تئیں مزید بڑھ جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے 26 جنوری کے جشن کی معنویت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حکمراں طبقہ اگر جمہوری قدروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور اپنے فیصلوں میں مذہبی بنیاد پر تفریق سے گریز کرتے ہوئے نظام حکومت چلاتا تو جشن و مسرت کا اظہار کرنے کی طبیعت بھی چاہتی، لیکن جب حکومت ہی دستور اور قانون کی دھجیاں اڑانے پر کمر بستہ ہو تو جشن نہیں ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں برسر اقتدار شدت پسند طبقے نے اپنی کرسی کی خاطر پورے ملک میں مذہبی منافرت کا جو زہر گھولا ہے، بھارت کے ماحول کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر یکے بعد دیگرے پارلیمنٹ سے اکثریت کے غرور میں وہ قوانین پاس کرائے گئے جو اگر ایک طرف ملکی آئین کے خلاف تھے تو دوسری طرف ان میں سے بعض سیدھے طور پر مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کرنے والے تھے، جبکہ بقیہ کے ذریعے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں، غریب عوام اور کسانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون سازی ہو یا شہریت ترمیمی قانون کو منظوری دے کر ملک کی دوسری بڑی اکثریت کو حق شہریت سے محروم کرنا ہو، اسی طرح جموں و کشمیر سے غیر آئینی طور پر دفعہ 370 اور 35A کو ختم کر کے جبری نظام مسلط کرنا ہو، یا کسانوں کے مفادات کے خلاف چند سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون بنانا ہو، یا تاریخی بابری مسجد کے فیصلے میں عدالت عالیہ کے ذریعے غیر معقول فیصلے کو صادر کرانا ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس نے اندرونی طور پر نہ صرف یہ کہ ملک کو کمزور کر کے جمہوری قدروں کو پامال کیا ہے، بلکہ عالمی تناظر میں بھی ملک کی شناخت کو غیر معمولی نقصان پہنچایا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عوام کو اپنے فیصلوں کے ذریعے مسلسل بے چینی میں مبتلا کرنے والی حکومت کے ذمہ داران کو کیا یوم جمہوریہ کی پریڈ کی سلامتی لینے کا اخلاقی جواز حاصل ہے؟ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ایک شہری دوسرے شہری سے خوف کھانے لگا ہے، سماجی تانے بانے بکھرتے چلے جا رہے ہیں، بغض اور انتقام کا ماحول عام ہے، اور حد یہ ہے کہ قانونی ادارے اور عدلیہ بھی
بڑی طاقتوں کے زیر اثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر مزید چند سالوں تک نظام حکومت اسی طبقے کے ہاتھ میں رہا تو شاید اس کمزور ہوتی جمہوریت کا چراغ بالکل گل ہو جائے اور جمہوری ملکوں کی فہرست سے بھارت کا نام ہی نکل جائے۔ کیا یہ جمہوری ہندوستان کے ماتھے پر دھبا نہیں ہے کہ گزشتہ سال انہی دنوں 26 جنوری 2020 کے موقع پر ملک کے مختلف حصوں میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف باشندگان ہند سراپا احتجاج تھے۔ پھر کورونا کے باعث لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے احتجاجات میں کمی آئی اور اس سال 26 جنوری 2021 کے موقع پر بھی ملک کے کسان تقریباً 2 مہینے سے دارالحکومت دہلی کو گھیرے ہوئے ہیں اور کسان مخالف زرعی قوانین کی واپسی کا پرزور انداز میں مطالبہ کر رہے ہیں اور سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے مؤثر احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی تک حکومت اپنے ہٹلر شاہی فرمان اور فیصلے کو واپس لینے کے لیے رضامند دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ شاید حکومتی اہلکاروں کو یہ معلوم نہیں کہ عوامی طاقت کے سامنے بڑے سے بڑے تانا شاہ کو بھی جھکنا پڑتا ہے، اور جب عوام کوئی فیصلہ کرنے پر آتی ہے تو اچھے اچھوں کو اقتدار سے بے دخل کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ آئیے ہم سب ہندوستانی یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے پیارے وطن کی سالمیت، یکجہتی، بھائی چارہ اور سیکولر دستور کے تحفظ کا عزم کریں اور قومی اتحاد کے ذریعے جھوٹے راشٹرواد کے نام پر ملک کے نظام کو کھوکھلا کرنے والی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کے جشن زرعی کے موقع پر آئیے ہم سب مل کر آئین اور دستور کے تحفظ اور جمہوری اقدار کی بقا کو مقدم رکھنے کا حلف لیں اور یوم جمہوریہ کے معماروں کو سچی خراج عقیدت پیش کریں۔ ساتھ ہی شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ شعر پڑھتے چلیں: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔